سیدنا عمار تو جنگ میں ہی شہید ہوئے تھے. تو یاد رکھیے اجماع امت ہے, اجماع اہل سنت ہے, اور حضرت حسن کی اس حدیث کی تشریح ہے, صحابہ نے تشریح کی ہے, ہم نے نہیں کی. وہ گروہ جو جہنم کی طرف رسول اللہ کے دور میں, صحابہ کے دور میں بلاتا تھا, اس کی نشانی رسول اللہ نے بھی بتائی تھی, صحابہ کو بھی اس کا علم تھا. وہ گروہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ خارجیوں کا. کون سا تھا؟ خارجیوں کا. اور تیرا مفہوم گڑا ہوا ہے, تو نے حدیث سے جو استدلال کیا وہ گھڑا ہوا ہے, من گھڑت ہے, موضوع ہے. 28-12 حدیث رسول اللہ کی حدیث, حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث کا مفہوم جو تو نکالتا ہے وہ گڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے معاذ اللہ, وہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ ہے, صحابہ کا گروہ. کیوں؟ سیدنا عمار جی شہید ہوئے تھے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جنگ میں, اور اس لیے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ بدبخت کہہ چکا ہے آج نہیں پہلے ہی. امی عائشہ, طلحہ, زبیر, طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ معین, امیر معاویہ معین. امی عائشہ یہ کون ہے؟ یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے. یہ سارے جنتی, ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے. یہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کو جس طرح ریکارڈ کیا, اللہ کی قسم دور حاضر میں ویڈیو کیمراز اس طرح نہیں ریکارڈ کر سکتے. وہ جی فرانس میں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جی, وہ جی آوازیں ریکارڈ کر دے گی جی ماضی کی. اللہ کے بندو, رسول اللہ کی ایک ایک بات تم نے کیا سمجھا غیر محفوظ ہے؟ ریکارڈڈ ہے. اٹھاؤ بخاری, رسول اللہ کی ساری تقریریں ریکارڈ ہیں. اور دکھ اور افسوس کی بات ہے, اور سیدنا امیر معاویہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. رسول اللہ جب پانی وضو کیا کرتے تھے, آپ کے سامنے واقعہ رکھا, صحابہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, اللہ کی قسم آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے, کوئی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکی, اور یہ کافروں کے ایلچی بھی دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تھوک آ جاتی ہے, جو رسول اللہ نے تھتکارا, تھوک پھینکی. اللہ کی قسم ایک صحابی آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ کے اوپر اس تھوک کو لیا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع ہو گیا. رسول اللہ سے یہ صحابہ کی محبت ہے, اور یہ صحابہ وہ عظیم جماعت ہے. ان میں سے سیدنا امیر معاویہ کو رسول اللہ نے کہا, وہ رسول جس کے پانی کے چھینٹے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے, تھوک بھی دیں تو اپنے ہاتھوں پہ آگے بڑھ بڑھ کے اٹھاتے ہیں. اور اگر بال رسول اللہ کے پسینہ مبارک کو آپ اگر وہ روایات دیکھیں تو صحابیات کپڑوں کے ساتھ جذب کر لیتی تھی, اور اپنی خوشبو میں وہ کپڑے ڈالتی تھی اور کہتی تھی اللہ کی قسم اس سے قیمتی خوشبو کوئی نہیں. رسول اللہ کے پسینے کو, یہ صحابہ کی محبت ہے رسول اللہ سے. صحابہ کی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ایک صحابی رسول اللہ کی داڑھی کے بال گلنا شروع ہو گیا سفید, اور کہنے لگا 19 بال ہیں. دیگر نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ہاں اس لیے کرتا ہوں کہ کل کوئی آنے والا پوچھ لے تو ہم اس کو بتا سکیں ہمارے نبی کے چہرے پہ 19 بال سفید تھے. صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کو جس طرح ریکارڈ کیا, اللہ کی قسم دور حاضر میں ویڈیو کیمراز اس طرح نہیں ریکارڈ کر سکتے. وہ جی فرانس میں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جی, وہ جی آوازیں ریکارڈ کر دے گی جی ماضی کی. اللہ کے بندو, رسول اللہ کی ایک ایک بات تم نے کیا سمجھا غیر محفوظ ہے؟ ریکارڈڈ ہے. اٹھاؤ بخاری, رسول اللہ کی ساری تقریریں ریکارڈ ہیں. اٹھاؤ مسلم, رسول اللہ کی ساری تقریریں ریکارڈ ہے. تم کس ریکارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ایک ایک سیرت کا. اور وہ بال جن کو لینے کے لیے صحابہ ترستے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو آواز دی, معاویہ میرے بالوں کو کاٹ. سیدنا امیر معاویہ نے رسول اللہ کے بالوں کو کاٹا, ناخنوں کو کاٹا, اور وصیت کی اور ان بالوں کو چھپا لیا. یہ محبت ہے. اور اپنے پاس رکھا اور وصیت کی جس دن میں مر جاؤں, جس دن میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رسول اللہ کے بال بھی رکھ دینا اور ناخن بھی رکھ دینا. اتنی عظیم میت کہ جس کی قبر کے اندر
رسول اللہ کے بال اور ناخن ساتھ دفن ہیں. تم کہتے ہو یہ عام صحابی ہے، اور تم اس شخصیت کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہو کہ جس کے باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع میں اوپر کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. یہ اعزاز بخشا. بعض لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں ہر اچھی بات سے بھی برائی نکالتے ہیں. یہ اعزاز ہے. اور سیدہ ہند آئی جن کو ہم ہندا کہتے ہیں، سب سے زیادہ پراپوگنڈا اس خاندان کے بارے میں، اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ ایسے لگتے تھے ایسے لگتے تھے ایسے لگتے تھے. جس دن سے اسلام قبول کیا حالت نے پلٹا کھا لیا. پہلے آپ ایسے لگتے تھے، اب محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. سمجھ نہیں آتی وہ کیا کفیات تھی، وہ کیا تھا. پہلے ایسے تھے اور اب آپ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کے محبوب ہو گئے ہیں. آپ کی عزت ہماری عزتوں سے بڑی ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ایدن اے ہند، جو تیرے جذبات ہیں وہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے خاندان کے بارے میں جذبات ہیں. آپ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں. جو ہند نے کہا کہ آپ میرے سے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا رہے ہیں، اپنی مرضی سے پلٹا رہے ہیں کہ وہی کے ذریعے پلٹا رہے ہیں. جی ان کی تو کوئی فضیلت نہیں. رسول اللہ کہتے ہیں آپ اسی طرح ہیں جیسے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں میری طرف سے بھی آپ کو وہی الفاظ ہیں. یہ بنو امیہ کی فضیلتیں جی گڑی ہوئی. ایک نے تو اس محرم میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو 9ویں 10ویں محرم کا مسلمانوں نے روزہ رکھا یہ بنو امیہ نے گڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بنو امیہ کی حکومت کے اوپر اگر آپ نے اعتراض کرنا بھی ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اور مدینہ میں آئے، پوچھا کیوں رکھتے ہیں یہودی؟ کہا اس دن موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اس کی خوشی میں رکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا موسیٰ کے اوپر یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں کا حق ہے، میں رکھوں گا. رکھا، اور پھر رکھنے کے بعد کچھ دیر بعد اعلان کیا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں 10 کی بجائے 9 کا روزہ رکھوں گا. 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جائے. وہ کہتے ہیں یہ روزہ بنو امیہ نے سیدنا حسین کی شہادت کے دن پہ خوشی منانے کے لیے گڑا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے. آپ یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے قبل از وقت ہی روزہ رکھ لیا تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا؟ ہر برائی کا الزام، ہر بری چیز کا الزام بنو امیہ کے اوپر ڈال کر بنو امیہ، یہاں تک اس نے کہہ دیا جواد نقوی جو اپنے آپ کو بڑا معتدل سمجھتا ہے، اور آپ اور میں بھی اس مغالطے کا شکار ہیں، وہ بڑا معتدل ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا بنو امیہ تو غیر مسلم تھے، بنو امیہ تو کافر تھے، بنو امیہ کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. بنو امیہ میں سیدنا عثمان شامل نہیں ہے، بنو امیہ میں ام حبیبہ شامل نہیں ہے. رسول اللہ کے رشتہ داروں کی بنیاد کے اوپر جو تحریک کھڑی ہوئی ہے اس تحریک نے جتنا رسول اللہ کے رشتہ داروں کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے تاریخ عالم اسلام میں کبھی نہیں ہوئی. اہل بیت کی جو تحریک ہے، شیعان علی کی جو تحریک ہے آج تک، وہ کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ رسول اللہ کے گھرانے کی، اور رسول اللہ کے گھرانے کی جو توہین اس تحریک نے کی ہے کبھی کسی اور تحریک نے نہیں. اور یاد رکھیے سیدنا حسن نے یہ جی 28/12 کا جواب 20 دفعہ جواب دے دو پھر بھی جواب. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ایک حدیث کو ٹویسٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کا مفہوم گھڑا ہوا ہے، اور پھر بعد میں ویڈیو کلپ بناتا ہے جی یہ ایشان صاحب کہتے ہیں حدیث گھڑی ہوئی ہے، اور تیرا مفہوم گھڑا ہوا ہے. تو نے حدیث سے جو استدلال کیا وہ گھڑا ہوا ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے. 28/12 حدیث رسول اللہ کی حدیث، کیا ہم اہل حدیث ہو کے کہہ سکتے ہیں حدیث گھڑی ہوئی ہے؟ تو نے جو اس حدیث کا مفہوم نکالا وہ گھڑا ہوا ہے. حدیث یہ ہے عمار کو فی باغیہ قتل کرے گا، اور عمار
اس گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث کا مفہوم جو تو نکالتا ہے وہ گڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے معاذ اللہ وہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ ہے, صحابہ کا گروہ. کیوں؟ سیدنا عمار جی شہید ہوئے تھے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جنگ میں, اور اس لیے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ بدبخت کہہ چکا ہے آج نہیں پہلے ہی. امی عائشہ, طلحہ, زبیر اشرا مبشرہ معین, امیر معاویہ معین, امی عائشہ یہ کون ہے؟ یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے. یہ سارے جنتی. ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے, یہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. یہ بات گڑی ہوئی ہے تو نے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے کون سا؟ سیدنا عمار تو جنگ میں ہی شہید ہوئے تھے. تو یاد رکھیے اجماع امت ہے, اجماع اہل سنت ہے, اور حضرت حسن کی اس حدیث کی تشریح ہے, صحابہ نے تشریح کی ہے, ہم نے نہیں کی. وہ گروہ جو جہنم کی طرف رسول اللہ کے دور میں صحابہ کے دور میں بلاتا تھا اس کی نشانی رسول اللہ نے بھی بتائی تھی, صحابہ کو بھی اس کا علم تھا. وہ گروہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ خارجیوں کا. کون سا تھا؟ خارجیوں کا. اور وہ خارجی سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی شامل تھے اور سیدنا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے. اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت علی کے لشکر میں کوئی دلیل؟ ہاں, حضرت علی کی خود اپنا قول دلیل ہے. زبیر کا قاتل سیدنا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے علی دیکھ کتنے بڑے جرنیل کا سر لایا ہوں, دیکھ کتنے بڑے سپاہ سالار کو قتل کر کے آیا ہوں, دیکھ کیسا عظیم سر ہے. حضرت علی باہر آئے, دیکھا سیدنا زبیر کا سر ہے. کہنے لگے اے زبیر کو قتل کرنے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو. کس کے لشکر میں تھا؟ اللہ معاف کرے, کبھی اہل سنت نے ان خارجیوں کی بد عملی کی وجہ سے کبھی سیدنا علی اور ان کے لشکر کے بارے میں یہ کہا وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ معاذ اللہ. حالانکہ سیدنا علی خود کہہ رہے ہیں اے زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو. کیوں؟ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اے ظالم, اس عظیم سر کو اتار لایا, اے بدبخت اس سر کو اکھاڑ لایا. جہنم کی بشارت دی. وہ انعام کی لالچ میں تھا. بین اسی طرح سیدنا عمار کو شہید کرنے والے خارجی تھے, کسی صحابی نے شہید نہیں کیا. اور خارجیوں کے علاوہ کوئی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا. کیا سیدنا علی اور امیر معاویہ کا عقیدے کا اختلاف تھا؟ کیا ان کے درمیان اللہ اور رسول کے اوپر اختلاف تھا, کتاب اللہ کے اوپر اختلاف تھا, قرآن کے اوپر اختلاف تھا, نبی کے اوپر اختلاف تھا, قبلے کے اوپر اختلاف تھا؟ اللہ کی قسم کوئی اختلاف عقیدے کا موجود نہیں تھا. ایک سیاسی بات تھی جس کے اندر اختلاف موجود تھا, اور وہ قصاص عثمان کے اوپر موجود تھا. سیدنا امیر معاویہ کا موقف تھا. پہلے آپ کے سامنے ان کی سیدنا عثمان کی حالات زندگی میں تفصیل سے بیان کیا کہ علی آپ کے لشکر میں ان کے قاتل شامل ہیں, ان کو قتل کیجئے. سیدنا علی کہتے تھے اے امیر معاویہ, اے معاویہ مجھے تو خود انہوں نے زبردستی امیر بنا لیا, چن لیا, اب عثمان کو شہید کر لیا, میرے ساتھ مل کے ان کو قتل کریں گے. ابھی میں اتنا مضبوط نہیں, ان کو قتل کروں گا تو انتشار. اور یہ موقف راجع ہے حضرت علی کا, اہل سنت کے ہاں, کہ حضرت علی کا موقف درست تھا. وجہ یہ ایک طویل بحث ہے, کبھی موقع آیا دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں یہ موقف راجع. لیکن حضرت امیر معاویہ خود کہا کرتے تھے, اور سیدنا عباس بھی, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, کہ سیدنا امیر معاویہ کو اگر خلافت عرضی ملی, اگر وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے تو قصاص عثمان کی وجہ سے بنے. کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدہ کیا, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جو کسی ناحق قتل کے لیے کھڑا ہو جائے اور ڈٹ جائے, اس کے قتل کا بدلہ
لینے کے لیے جم جائے تو اللہ رب العزت اس کو زمین کی بادشاہت عنایت فرما دیتے ہیں کہ اس نے زمین کے اوپر عدل اور انصاف کو قائم کرنا چاہا. اور اسی آیت کا استدلال سیدنا عباس بھی کرتے تھے. ہاں یہی وہ آیت ہے، اور یہ آیت بلکہ وہ کہا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے حق میں اتری. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.